بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس وقت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث کیا، قرآن کریم آپ پر نازل کیا، اس زمانے میں اتنی جہالت اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی کہ شاید اتنی جہالت اور گمراہی نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جتنی برائیاں اور جتنے گناہ اور جتنی اللہ کی نافرمانیاں اس زمانے میں عام ہو چکی تھی اور پھیل چکی تھی، اتنی برائیاں شاید نہ کبھی پہلے عام ہوئی نہ آئندہ عام ہونے کی امید ہے۔ تو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ تعلیم ہے اور پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں اور قرآن کے 69,000 کلمات میں سب سے پہلا کلمہ جو اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا وہ اقرا ہے، جس میں فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب آپ کو عزتیں عطا کرے گا، آپ کو رفعتیں عطا کرے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ پھیلی ہوئی برائیاں اور تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا آج یہ معاشرہ، اگر ہم ان کو صحیح رخ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور خود صحیح سمت میں چلنا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں اللہ نے جو حکم دیا، قرآن کا سب سے پہلا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جو قوم تعلیم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے وہ تباہی اور بربادیوں میں گھرتی اور پھنستی چلی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، تمام انبیاء اور رسولوں نے
تعلیم و تعلم کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، کل قیامت کے میدان میں اس کی نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ یہ اولاد کے اوپر نگراں ہیں، ان کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑے بھائی وہ چھوٹے بھائیوں کے اوپر نگراں ہیں، ان کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر بیوی کے اوپر نگراں ہے، اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک خاندان کا ذمہ دار اور سرپرست وہ پورے خاندان کے اوپر نگراں ہے، اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو بستیوں کے ذمہ دار ہیں، جو علاقوں کے ذمہ دار ہیں، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا۔ آج اگر دیکھا جائے طرح طرح کی برائیاں وہ معاشرے کے اندر رواج پا چکی ہیں۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے، مٹی کا ہونا ضروری ہے، آگ کا ہونا ضروری ہے، اگر ہوا نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر مٹی اور آگ نہ ہو انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رہے کہ تعلیم کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ مثل جانور ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ زندہ لاش ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ کی نہ نماز صحیح ہوگی، نہ آپ کا حج مکمل ہوگا، نہ آپ کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں نہ آپ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ معرفت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ طریقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ کی زندگی ادھوری ہے، آپ کا مشن ادھورا ہے، آپ اپنی زندگی میں ایک ناکام انسان ہے۔ آپ کے بھارت کا پی ایم وہ ڈیجیٹل انڈیا بنا رہا ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو آپ ڈرائیور تک نہیں بن سکتے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ بینک میں جا کے فارم پر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ اپنا ریلوے ٹکٹ آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس اگر تعلیم نہیں تو آپ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ زبان کے ہوتے ہوئے گونگے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کانوں کے ہوتے ہوئے آپ بہرے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہاتھوں کے ہوتے ہوئے آپ لولے ہیں، اگر تعلیم نہیں ہے آپ پاؤں کے ہوتے ہوئے لنگڑے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کا مشن ادھورا ہے، آپ کے مقاصد ادھورے ہیں، آپ ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہر طرف تباہیاں تھی، ہر طرف بربادیاں تھی، اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا تھا اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے، اور پوری دنیا پورا معاشرہ اور پوری قوم وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو اللہ نے تعلیم کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں،
سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی تو تعلیم کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں 69,000 کلمات ہیں، سب سے پہلا کلمہ نازل فرمایا تو اللہ نے تعلیم کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، ہوش و حواس دیے ہیں۔ ہم ذرا اپنے معاشرے میں اور اپنے علاقے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ ان کی زندگیاں ناکام ہے، مشن ادھورے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہے۔ آپ غور کریں، انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے تعلیم کی بنیاد پر۔ آج کوئی پی ایم بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پر، انسپیکٹر بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پر، منسٹر بنتا ہے تو تعلیم کی بنیاد پر، آسمانوں میں جاتا ہے تو تعلیم کی بنیاد پر، کہکشاں میں جاتا ہے تو تعلیم کی بنیاد پر۔ آج یہ کمزور انسان لوہے کو ہوا میں اڑا رہا ہے تو تعلیم کی بنیاد پر، لیکن وہ مسلمان قوم کہ جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا، آج وہ مسلمان قوم شادی بیاہ میں، رسومات اور خرافات میں قرض لے کر اللہ کے ناراضگی کے کام کرے گی۔ آج وہ مسلمان قوم سودی کاروبار کر کے، سودی لین دین کر کے، حرام ذریعہ معاش اختیار کر کے اپنے گھروں میں ٹیل اور پتھر شاندار بلڈنگیں بنانے کا کام کرے گی، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم کر کے ان کو اپاہج بنائے گی، اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم کر کے ان کو اندھا بنائے گی، اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم کر کے پاؤں کے ہوتے ہوئے ان کو لنگڑا بنائے گی۔ میرے بھائیوں، آج جو پیسہ فضول خرچیوں میں، رسومات اور خرافات میں جو شادی بیاہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اتنے پیسے میں آپ اپنے بیٹے کو آپ BMS ڈاکٹر بنا سکتے ہیں۔ آج جتنا پیسہ ٹیل پتھر اور مٹی میں لگایا جا رہا ہے، اتنا پیسہ لگا کر آپ اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر آپ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ قوم کی بھی خدمت کر سکے، وہ آپ کے بھی کچھ کام آ سکے۔ لیکن ہمیں ظاہری دنیا چاہیے، ظاہری دنیا میں ہم لوگ مست ہیں۔ دیکھیے علماء آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بس اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ انجینئر نہ بنائیں، آپ ان کو وکلا نہ بنائیں، آپ ان کو جج نہ بنائیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان قوم کو جہاں علماء کی ضرورت ہے وہی مسلم ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، مسلم وکلا کی ضرورت ہے اور مسلم ججوں کی ضرورت ہے۔ آپ بنائیے ڈاکٹر، آپ بنائیے ان کو جج، آپ بنائیے ان کو وکیل، لیکن ہاں علماء یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانے سے پہلے، ان کو جج بنانے سے پہلے آپ ان کو مسلمان بنا لیں۔ مسلمان بنا لینے کے بعد آپ چاہے جج بنائیں، آپ چاہے ڈاکٹر بنائیں، کوئی اس سے منع کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم سے تعلیم ختم ہو جاتی ہے اور جس قوم میں تعلیم سے محبت نہیں کی جاتی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ قوم تباہیوں میں اور بربادیوں میں گھرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ آج نشہ پھیلا ہے، آج سود پھیلا ہے، آج مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سب تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ آپ غور کریں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی بعثت ہوتی ہے، آپ پہ قرآن نازل کیا جاتا ہے، اور کتنی برائیاں اور دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ تعلیم عام ہو جائے۔ آپ ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ غیروں کے محلوں میں آپ کو اسکول نظر آئیں گے، مسلمانوں کے محلے میں آپ کو چائے کی دکانیں نظر آئیں گی، ان کی بستیوں میں آپ کو بڑے بڑے کالج نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کے محلے میں آپ کو کھانے کے بڑے بڑے ہوٹل نظر آئیں گے۔ اس چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ذرا غور کریں ہم کہاں جی رہے ہیں۔
جس قوم کو سب سے پہلا حکم تعلیم کا دیا گیا، جس قوم کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا، آج اس قوم کے بڑوں کو دیکھو، وہ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر آپ کو تفریح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھو، وہ ہاتھوں میں کڑے ڈال کر، کانوں میں بالیاں ڈال کر، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر راستے میں موبائل چلاتے ہوئے اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر شاندار کھانا کھاتے ہوئے اور اپنی حلال کمائی کو برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ذرا غور کریں، ہماری بستیوں میں کہاں اسکول ہے، کہاں اسلامک اسکول ہے جہاں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہو؟ آج مسلم محلوں میں چائے کی دکانیں ہیں، کھانے کے ہوٹل ہیں، یہ تمام تر چیزیں ملیں گی کیونکہ مسلمان نے اپنا مقصد اسی کو سمجھ لیا ہے۔ وہ غیر قومیں جن کے پاس قرآن کوئی تعلیم نہیں، جن کے پاس آسمانی کوئی کتاب نہیں، جن کے پاس کسی نبی کی کوئی تعلیم نہیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا، تعلیم میں آگے آئے، رسومات اور خرافات کو چھوڑا، شادی بیاہ کے ننگے ناچ کو چھوڑا اور رسموں سے اپنے آپ کو بچایا، اپنی اولاد کے مستقبل کو بنایا، ان کو تعلیمات سے روشناس کرایا۔ آج وہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان ذلت و پستی کی غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زبان کیسے کام کرے، یہ سوچ کیسے کام کرے، دل و دماغ کیسے کام کرے، ارے تعلیم آتی ہے، سلیقہ آتا ہے، یہ تمام چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یا تو تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بڑے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہاں کی تہذیب اور ہوتی ہے، جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہاں کا سلیقہ اور ہوتا ہے، جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہاں انداز گفتگو کچھ اور ہوتا ہے۔ جہاں تعلیم نہ ہو وہاں ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہوتا ہے، جہاں تعلیم نہ ہو وہاں گالی گلوچ ہوتی ہے، اور جہاں تعلیم نہ ہو وہاں نفرتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آج ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی شادی کی فکر ہو جاتی ہے، شادی کے بعد دوسرے کے یہاں جا کے زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ تعلیم تربیت کے بغیر نہیں آئے گا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے ساری زندگی کی کمائی نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، سود پر لیا، قرضہ لیا، جہیز خوب دے دیا، پھر بچی کی زندگی میں لڑائیاں، نفرتیں اور دشمنیاں، کیوں؟ نہ تعلیم وہاں تھی نہ تعلیم یہاں ہے۔ آج ان ساری چیزوں کی مسلمان کو فکر ہے، لیکن قرآن کا جو سب سے پہلا حکم ہے آج مسلمان اسی کو چھوڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں کتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، مکانوں میں کتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے۔ ضرورت کے بقدر آپ بنائیے، پیسہ لگائیے، اللہ نے دیا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جس اولاد کے لیے مکان بنایا اس اولاد کو ایسے شاندار مکان میں رہنے کے قابل تو بنا لو۔ اگر آپ نے اولاد کو قابل بنا دیا، نہ کاروبار کرا سکے نہ مکان دے سکے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کی لاج رکھ کر اور قابلیت کو سبب بنا کر اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور لوگوں کے گلے کاٹے، ظلم و ستم کیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، دولت آپ جمع کرتے رہے، اولاد کو نہ تعلیم دلا پائے نہ قابلیت پیدا کر پائے، یہ سب کچھ بربادی آپ ہی کی اولاد کے ذریعے اللہ کرا دے گا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ اولاد مالک بنی، وارث بنی، ساری دولت کو برباد کر دیا۔ آج آپ گھروں میں دیکھیں، آدمی کام کاروبار کرتا ہے سکون کے لیے، اور گھر میں آتا ہے تو پریشانیاں، گھر میں آتا ہے تو لڑائیاں، گھر میں آتا ہے تو اختلاف، گھر میں آتا ہے تو عداوتیں، کیونکہ تعلیم تو ہے نہیں، تربیت تو ہے نہیں، اور دین کو سیکھا تو ہے نہیں، پھر یہ ساری چیزیں انسان کا مقدر بنتی چلی جایا کرتی ہیں۔
یہ تباہیاں ویسے ہی نہیں آ گئی مسلمانوں. ایک زمانہ تھا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہ مسلمانوں کے انڈر میں کام کرتی تھی. آج کہاں ہے تعلیم؟ آج تو ہندی کی 2-4 کلاسیں پڑھی، ناظرہ قرآن پڑھا اور سمجھ گئے کہ ہم تو تعلیم یافتہ ہیں. کیا اس کا نام تعلیم ہے؟ آج کہاں ہے؟ اتنا بڑا محلہ، کوئی اسلامک اچھا اسکول آپ بتا سکتے ہیں؟ پوری مسلم آبادی ایک بہت اچھا جو CBSE بورڈ کے تحت انگلش میڈیم اور دینی تعلیم کے ساتھ چلنے والا کوئی اسکول پورے قصبے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ کہاں جی رہی ہے مسلمان قوم؟ پھر تباہیوں کا اور بربادیوں کا رونا ہم لوگ روتے ہیں. آج کسی بھی ماں باپ سے آپ بات کریں، اولاد نافرمان ہے جی، نشے کی لت میں پڑ گئی، غلط راستے پہ جا رہی ہے، ہماری بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی. اور ماں باپ سے پوچھے آپ نے اولاد کے حقوق ادا کر دیے تھے؟ جب آپ نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ اولاد آپ کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ ایسے ماں باپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا کہ ایک بوڑھا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، میرے پاس ایک جوان اکلوتا بیٹا ہے، لیکن وہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو عدالت میں حاضر کرو. وہ باپ بیٹے کو لے کے آتا ہے، عدالت میں باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، امیر المؤمنین سامنے موجود ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ امیر المؤمنین فیصلہ کرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ بتائیے کہ کیا صرف ماں باپ کے حقوق ہی اولاد پر ہوتے ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں. پوچھا وہ کیا حقوق ہیں بتائیے. فرمایا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا نکاح کرنے جا رہا ہے تو کسی دیندار عورت کا انتخاب کرے. آج مالداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے، آج رشتہ دار بنانے کے لیے آج دینداروں کا انتخاب نہیں کیا جاتا. اور فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا سا نام رکھا جائے. آج کرکٹروں کے نام پر اور فلمی ہیروں کے نام پر آج بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. فرمایا تیسرا حق یہ ہے جب بچہ سمجھدار ہو جائے، پڑھنے کے قابل ہو جائے، اس کو دینی تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اس کو قرآن پڑھایا جائے، اس کو شریعت کے حقوق بتائے جائیں. چنانچہ وہ جوان کہنے لگا اے امیر المؤمنین، یہ عدالت میں میرا باپ سامنے موجود ہے، آپ اس سے معلوم کر لیں کہ میرے تینوں حقوق میں سے میرے باپ نے ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر مقدمہ عدالت سے خارج کر دیا کہ بوڑھے باپ، جب تو نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، آج تجھے اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج کے ماں باپ ذرا سوچیں، کیا اس نے اولاد کے حقوق ادا کیے ہیں؟ آج کے ماں باپ ذرا غور کریں کہ کیا اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، اللہ کے احکام بتائے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت سکھائی ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے یہ بتایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا طرز کیا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، کیا کبھی اپنی اولاد کو یہ بتایا ہے؟ جب بتایا نہیں تو وہ اولاد ہمارے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ تو بات سخت ہے، کہہ رہا ہوں کہ آج کے اولاد سے زیادہ آج کے ماں باپ بھی بڑے مجرم ہیں اور ان سے زیادہ قصوروار ہیں.
میرے بھائیو، جن کے ہاتھوں سے یہ وقت نکل گیا، سو نکل گیا، جن کے پاس ابھی موقع ہے، چھوٹے بھائیوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھا سکتے ہیں، تو اگر اچھا معاشرہ آپ تشکیل دینا چاہتے ہیں، برائیوں اور بے حیائیوں سے پاک معاشرہ آپ تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو قرآن کا سب سے پہلا جو حکم ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا، ہمیں تعلیم کی طرف آنا پڑے گا، تعلیم و تعلم کے فریضے کو ہمیں انجام دینا پڑے گا۔ آپ دنیاوی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، آپ دلائیے، لیکن پہلے اولاد کو اپنی مسلمان بنا لیجئے، نماز پڑھنا سکھا دیجئے، نماز جنازہ کا طریقہ آپ ان کو بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ سامنے ہو اور یہ اولاد نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ جیسے واقعہ لکھا ہے کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب جنازہ سامنے ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، روگ تسلی دینا چاہتے ہیں، خاموش کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا رونا اس بات پہ نہیں آ رہا ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، یہاں سے تو سب کو جانا ہے، رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے باپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے ساری زمین اور مکانوں کو فروخت کر دیا، لیکن مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ سکھایا۔ آج باپ کا جنازہ سامنے ہے اور میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اس بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ اب میرے بھائیو، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ہم ذرا غور کر لیں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو کم از کم اس قابل بنا دیا کہ کل ہم دنیا سے جائیں تو ہماری نمازوں کا فدیہ دے دے؟ کیا اولاد کو اس قابل ہم نے بنا دیا کہ کل ہم اس دنیا سے جائیں وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے؟ کیا ہم نے اولاد کو اس قابل بنا دیا ہم دنیا سے جائیں، جنازہ سامنے ہو، وہ ہمارے لیے ہماری نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس دنیا کے اندر ہم سے زیادہ ناکام کوئی اور انسان نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ دنیا ہی کا نہیں کہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، قرآن تو بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے ماں باپ کو بھی جمع کیا جائے گا، اولاد کو بھی جمع کیا جائے گا۔ جب اولاد کے لیے سزا کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ اولاد کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ آپ ہمیں عذاب دینا چاہتے ہیں، ہمارے ان ماں باپ کو 2 گنا عذاب دیجئے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے دنیا میں اپنے ان بڑوں کی بات کو مانا تھا، انہوں نے کہا بیٹا ڈاکٹر بننا، ہم نے بن کے دکھایا، انہوں نے کہا بیٹا دکان پہ جانا، ہم نے جا کے دکھایا، کاروبار کرنا کر کے دکھایا۔ اگر ہمیں کہتے بیٹا دیندار بننا ہے، بیٹا حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، تو ہم ضرور بن کے دکھا دیتے۔ انہوں نے نہیں کہا تو جتنے بڑے مجرم ہم ہیں، ہم سے بڑے مجرم یہ ہمارے بڑے اور ذمہ دار ہیں، اے اللہ آپ ان کو 2 گنا عذاب دیجئے۔ تو مسئلہ دنیا کی جو تباہیاں بربادیاں وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ اور فساد، انداز گفتگو خراب اور اخلاق ہمارے خراب، بڑے چھوٹے کا کوئی احترام، کوئی شفقت نہیں، تمام چیزیں یہ رخصت ہوتی چلی گئی، کیونکہ قرآن کا جو پہلا حکم تھا آج امت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ آج جائیں عام مسلم قصبوں میں اور غیروں کے قصبوں میں شہروں میں بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور مسلم بستیوں میں چائے کی دکانیں، کھانے کے ہوٹل، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا اسکول، اچھا مدرسہ جہاں اچھی تعلیم ہو، یہ تمام چیزیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ مسلمان قوم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ کما لیا اور کھا لیا، بس اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اولاد اپاہج ہوتی جا رہی ہے، اولاد اندھی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ذرا خود سوچیں، بینک میں جا کے ایک فارم نہیں ہم بھر سکتے، کوئی نوٹس کہیں سے آ جائے ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے۔
آنے والا دور کیسا آنے والا ہے؟ اب تک تو جو ان پڑھ تھے گزارا ہو گیا، آنے والے وقت میں نہیں ہونے والا ہے. تو تعلیم کی طرف توجہ کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.